فرض ہے۔ قرآن کریم کا سیکھنا، سارے بولو، قرآن کریم کا سیکھنا فرض ہے، اور قرآن کریم کو یاد کرنا فرض نہیں۔ قرآن کو یاد کرنا، سارے بولو، قرآن یاد کرنا فرض نہیں، یہ الگ مسئلہ ہے۔ جس نے یاد کیا ہے اب اس کو یاد رکھنا فرض ہے، اس کو یاد رکھنا۔ ذوق ہو تو قرآن سے ثابت کرو، جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا۔ اے میرے پروردگار، ذکر سے کیا مراد ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن، جس نے میرے قرآن کو یاد کر کے بلا دیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پہلی سزا یہ ہے کہ میں اللہ اس کی زندگی میں اس کی روزی کو تنگ کر دوں گا، اوقات سے میں برکتیں اٹھا دوں گا۔ مفہوم مخالف یہ بنتا ہے جو قرآن کو یاد کرتا ہے، قرآن کو یاد رکھتا ہے، مرنے دم تک قرآن یاد ہے، اللہ اس کی زندگی میں برکات بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کی زندگی میں روزگار بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ قرآن کو یاد کرنا فرض تو نہیں، لیکن جس نے یاد کر لیا اب اس کو یاد رکھنا فرض ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ دوسری بات، قرآن کریم کی سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ قرآن ہے یا نہیں؟ سارے بولو، قرآن ہے۔ قرآن کریم کی سورہ فاتحہ اور اس کے علاوہ ایک سورت کا سیکھنا واجب علل عین ہے۔ ایک سورت کا سیکھنا، ایک سورت کا یاد رکھنا جس کے ساتھ نماز پڑھی جا سکے۔ نماز کے اندر سورہ فاتحہ الگ ضروری ہے اور قرآن کی کوئی اور سورت الگ ضروری ہے۔ علماء فرماتے ہیں، حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ ایک سورت اگرچہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو، سورہ اخلاص یا سورہ کوثر چھوٹی سی کیوں نہ ہو، اس کا سیکھنا واجب علل عین ہے۔ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں یہ کتنے پتے کی بات ہے، اور آج ہمارے اندر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا اور وہ شرم کے مارے قرآن سیکھتے بھی نہیں۔ ان کے حال پہ اللہ رحم فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے حال پہ رحم کرنا چاہیے۔ ان کو چاہیے توجہ کریں۔ علماء، حفاظ، قراء ہر مسجد کے اندر موجود ہیں، قرآن سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پاس آئے، میں قرآن سکھاؤں گا، حافظ صاحب کے پاس آئے، قرآن سکھائیں گے، اس لیے کہ قرآن کو پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو پڑھانا بھی ثواب ہے۔ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں ایک چیز تو یہ ہوگی۔ دوسرے نمبر پر آج کل ہماری زبانوں پہ ایک اور بات بھی ہوتی ہے، جی قرآن کو رٹا لگا کے پڑھ لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، فائدہ کوئی نہیں۔ یہ الفاظ ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ قرآن تو پڑھ لیتے ہیں، قرآن حفظ کیا ہوا ہے لیکن عمل نہیں کرتے، کوئی فائدہ نہیں، یہ ہماری زبان پہ ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن کو صرف الفاظ کو پڑھنا الگ ثواب ہے، اس پہ عمل کرنا الگ ثواب ہے، قرآن کے الفاظ کو پڑھنا الگ ثواب ہے، معنی کو پڑھنا الگ ثواب ہے۔ میرا خیال تھک گئے ہو، جا کے آپ سبحان اللہ۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے آیت ذکر کی، فرمایا الف لام را، اور سورہ نمل کی شروع والی آیت ذکر کی طاسین۔ حضرت فرماتے الف لام را حروف مقطعات ہے اور طاسین یہ بھی حروف مقطعات ہے۔ حروف مقطعات کا معنی مقطع قطع سے ہے، یعنی کٹ کٹ کے الفاظ کو ذکر کرنا۔ الف لام را یہ کٹے ہوئے الفاظ ہیں، ان کا معنی کیا ہے یہ الگ بات ہے۔ میں جو چیز ثابت کرنا چاہتا ہوں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے
میرے چھوٹے بھائی حضرت تھانوی فرماتے ہیں ایک چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ لکھتے ہیں کہ یہ ایک لطیفہ ہے، ذرا ذوق سے سننا، ساتھ لکھتے ہیں کہ یہ ایک لطیفہ ہے اور اس لطیفے سے ایک بہت بڑا سبق آتا ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میرے چھوٹے بھائی کے پاس قرآن ہے، ریل کے اندر سفر کیے جا رہے ہیں، قرآن ان کے پاس پکڑا ہوا ہے، سینے سے لگایا ہوا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں جب ریل کا سفر شروع ہوا قریب ہی سیٹ پر ایک غیر مسلم بیٹھا تھا، اس نے عرض کی حضرت جی یہ آپ کے پاس جو کتاب ہے یہ کتاب مجھے دے، میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے اسے دیکھا یہ تو غیر مسلم ہے، اس نے فوراً سے اپنا رومال یا چادر اتاری اور اپنے ہاتھوں پہ ڈالی، قرآن کو چادر ہاتھوں پہ ڈال کے قرآن کو پکڑنا شروع کر دیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں دیکھو نا غیر مسلم اسے بھی پتا ہے مسلمانوں کی کتاب کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا بھائی کہتا ہے کہ میں نے جب اس غیر مسلم کا یہ انداز دیکھا مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے قرآن دے دیا، اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا، توجہ توجہ، جب اس نے قرآن کو کھولا پہلی سطر پہ لکھا ہوا تھا الف لام میم اور آگے لکھا ہوا تھا الف لام را۔ حضرت فرماتے ہیں پہلے زمانے میں لوگ عربی کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، قرآن اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ اس زمانے میں جب حضرت تھانوی یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ نیا